السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے 17 رمضان المبارک کے اہم واقعات۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا، اے علی، آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ کی جگہ ہارون، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور میرے بعد وہ ہر مومن کے دوست ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، میں میدان جہاد میں کھڑا تھا، دائیں دیکھتا ہوں بائیں دیکھتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ یہ وہی بچے تھے جو پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کر آپس میں کشتی لڑ رہے تھے۔ میں نے سوچا دونوں بازو کمزور ہیں، کوئی بازو تو طاقتور ہو، کوئی ایک پہلوان جو مقابلہ کر سکے۔ یہ تو لڑنے کے قابل نہیں، اگر مجھ پہ حملہ ہو جائے یہ میرا بچاؤ نہیں کر سکتے۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا، ایک بچہ میرا بازو پکڑ کر کہتا ہے، چچا ابو جہل کو جانتے ہو؟ دوسرا کہتا ہے، چچا ابو جہل کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، بیٹے تمہارا اس سے کیا کام ہے؟ وہ تو بہت بڑا پہلوان ہے، وہ قریش کا سردار ہے، وہ تو فوج کی کمان کر رہا ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بیٹے دیکھنے کے بعد کیا کرو گے؟ بچے تڑپ کر کہنے لگے، چچا پیغمبر علیہ السلام کا دشمن ہو، ہم بھی زندہ رہیں اور وہ بھی زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا، ہم اس کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہتی ہوں، نوجوانوں، جذبہ شہادت بڑی چیز ہے، لیکن شہادت سے بھی بڑھ کر یہ جذبہ ہونا چاہیے، کفر کو مار کر ہم غالب ہو کر ان پہ حکومت کریں گے، یہ جذبہ زیادہ ہونا چاہیے۔ جس کے حصے میں شہادت لکھی ہے اسے آئے گی، غازی ہونے والا جذبہ پیدا کرو۔ ہم نے کفر کو فی النار کرنا ہے، ہم نے غالب ہونا ہے، ہم نے ان پہ حکومت کرنی ہے۔ ان بچوں نے یہ نہیں کہا ہم صرف مرنے کے لیے آئے ہیں، کہا ہم اس کو مارنا چاہتے ہیں، ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا دشمن ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، میں نے انگلی سے اشارہ کیا، اچانک بچے میرے سامنے سے دوڑ کر ایک نے اس کے گھوڑے پر حملہ کیا، وہ گرا تو دوسرے بچے نے ابو جہل پر حملہ کر کے اس کو قتل کیا۔ جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ابو جہل کو تلاش کرو، اس کی لاش کہاں ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود فقیہ امت کو بھیجا، ابن مسعود تشریف لے گئے، جا کے دیکھا ابو جہل ہچکیاں لے رہا تھا، اس کی روح نکل رہی تھی، موت کا شکار ہو رہا تھا۔ ابن مسعود کہتے ہیں، میں نے اس کے قریب جا کر کہا، دیکھ اللہ کا وعدہ پورا ہو چکا ہے، دیکھ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو فتح عطا کی ہے، دیکھ تو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ میں نے تلوار نکالی، اس کی گردن قلم کرنے لگا، اس وقت بھی مجھے ابو جہل نے ایک جملہ کہا، ابن مسعود بے شک قتل کر دے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگا، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے چھوٹے بچوں نے قتل کیا ہے، کوئی پہلوان مارتا میں اپنے آپ پہ ناز اور فخر کرتا، میں پوری زندگی پہلوانوں کی طرح لڑا، مرتے وقت مجھے بچوں نے مارا اور کہا، اب تو اتنا دے کہ میری گردن کاٹتے ہوئے ذرا نیچے سے کر کے کاٹنا، دنیا کو پتہ چلے بڑی گردن والا عام آدمی نہیں، اپنی قوم کا سردار ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، امت میں ایک فرعون سرکش بدماش آیا ہے، میری امت کا سب سے بڑا بدماش ابو جہل ہے، جس نے کھل کر مقابلہ کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب جملہ فرمایا، میرا فرعون اس فرعون سے بھی بڑا فرعون ہے۔ وہ جب پانی اور طوفان میں گیا، غرق ہونے لگا تو اس وقت اسے موت نظر آئی تو اس نے کہا، کلمہ پڑھنے لگا، اگرچہ اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا، تو اتنا بڑا بدماش ہے، مرتے
کرتے ہوئے بھی کہتا ہے نیچے سے کر کے گردن کاٹنا کہ سردار کی گردن ہے۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے، عبداللہ بن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا انتقال بھی اسی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا جس نے 17 رمضان کو بدر کے میدان میں ابو جہل کا سر قلم کیا۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات بتاؤں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی کوئی بہت بڑا پہلوان آدمی نہیں تھا۔ کتب میں لکھا ہے کہ سب سے چھوٹے قد والے تھے، ہلکا سا جسم تھا، دبلی سی جان تھی، پتلا سا وجود تھا۔ حدیث میں آتا ہے چھوٹی چھوٹی ٹانگیں تھی، جب دوڑتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھ کر حیرت میں رہ جاتے تھے۔ یہ وہ عظیم المرتبہ صحابی ہے جس کو پوری زندگی یہ سعادت نصیب ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک اور رحمت کائنات کی جوتی مبارک ان کے پاس ہوا کرتی تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے مکہ کی 13 سالہ اور مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ اپنی پوری زندگی میں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا۔ یہ مجھے سعادت نصیب ہوئی کہ میں صاحب السواک والنعلین پیغمبر کی جوتی اور مسواک اٹھایا کرتا تھا۔ آج کوئی کسی ولی کا ایک دن جوتا سیدھا کرے تو پوری زندگی فخر کرتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ باکمال انسان ہے جس نے 23 سال تک پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہی وہ شخص ہے جس نے اس امت کے سب سے بڑے فرعون کو قتل کیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کچھ فرعونی ذہن رکھنے والے بدبخت اسی صحابی رسول کی اداؤں وفاؤں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ ایک اور بات سمجھیں، میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرچم دیا تھا، حدیث میں آتا ہے وہ حضرت علی کو عطا کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مختلف پرچم تھے جو مختلف صحابہ کرام کو دیے، ان میں سے جو جھنڈا حضرت علی کو دیا تھا یہ کون سا جھنڈا تھا؟ یہ وہ پرچم تھا جو میری اور آپ کی اماں ام المؤمنین صدیقہ کائنات محبوبہ حبیب خدا گلشن رسول کی اندلیبیا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ تھا۔ سیرت اور تاریخ کی کتب میں ہے کہ سیاہ اور سفید دھاریاں اس کے اندر موجود تھی۔ یہ دوپٹہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیدر کو دے کر میدان جہاد میں لہرانے کو کہا۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم دیتے ہوئے یہ کہا تھا، اللہ یہ بدر کے میدان میں عائشہ کا دوپٹہ بھی شریک جہاد ہو رہا ہے۔ اے اللہ یہ پیغمبر کی عزت کے سر کا دوپٹہ ہے، اے اللہ اس دوپٹے کی لاج رکھنا، عرش والا 313 نہتے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے۔ مسلمانوں، عائشہ اماں ہے، حیدر بیٹا ہے۔ بیٹے نے اماں کے سر کا دوپٹے کا پرچم بنا کر بدر کے میدان میں لہرایا تھا۔ یہ وہ نسبت تھی جس سے 17 رمضان کو بدر میں فتح ہوئی ہے۔ 17 رمضان کو عبداللہ ابن مسعود کا انتقال ہوا۔ 17 رمضان کو سیدہ عائشہ صدیقہ کی وفات ہوئی۔ 17 رمضان حضرت علی کی شہادت کی ابتدا ہوئی اور 21 کو شہادت ہوئی۔ نمونے کے طور پر اس مناسبت سے کہتی ہوں کہ اماں عائشہ خود فرمایا کرتی تھی، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج اپنی جگہ قابل قدر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امت کی ماں ہوتی ہے۔ جو ماں کی قدر کرے وہ حلالی ہے، جو ماں کی قدر نہ کرے وہ حرامی ہے۔ میں حلالیوں سے گفتگو کر رہی ہوں۔ اماں عائشہ کہا کرتی تھی، میں وہ خوش نصیب عورت ہوں جس کے بستر پر جبرائیل وحی لاتے تھے۔ عائشہ وہ خاتون ہے جس کو جبرائیل علیہ السلام سلام دینے آئے۔ عائشہ وہ خاتون ہے جس نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ عائشہ وہ خاتون ہے جس کی برات کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں 18 آیات اتاری ہیں۔
عائشہ وہ عورت ہے جس کی تصویر نکاح سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔ عائشہ وہ خاتون ہے جس کو یہ اعزاز تھا کہ کنواری پیغمبر کے عقد میں آئی۔ عائشہ وہ عورت ہے جس نے جوانی کی آنکھ کھولتے ہوئے سب سے پہلی نگاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ڈالی۔ عائشہ وہ عورت ہے جو امت مسلمہ میں سب سے بڑی عالمہ ہے۔ عائشہ وہ عورت ہے جس نے پیغمبر علیہ السلام سے 2210 روایات نقل کی ہیں۔ عائشہ وہ عورت ہے جس سے پیغمبر کے 4000 سے زیادہ صحابہ کرام شاگرد بنے ہیں۔ عائشہ صدیقہ وہ عورت ہے فاروق اعظم جیسے جرنیل جس کے قدموں میں جا کر مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ وہ عورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تقدس و عظمت اور مقام عطا کیا تھا۔ بی بی کہتی تھی جب پیغمبر علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، گود میری تھی، باری میری تھی، سینہ میرا تھا، گھر میرا تھا۔ عائشہ وہ عورت ہے جو پیغمبر علیہ السلام کے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے اصحاب صفا کی محتممہ بنی، انتظام اور اہتمام سنبھالا۔ عائشہ صدیقہ نے پیغمبر کی جدائی کے بعد 45 سال تک زندہ رہ کر اس مدرسے کا اہتمام کیا، روزانہ 200 طلباء کی رہائش اور خوراک کا انتظام کرتی تھی۔ عائشہ وہ عورت ہے جو قرآن کی سب سے بڑی معلمہ ہے۔ عائشہ وہ عورت ہے جو قرآن کی سب سے بڑی مفسرہ ہے۔ عائشہ وہ عورت ہے جس نے پیغمبر علیہ السلام کی آدھی زندگی، خلوت کی زندگی، علیحدگی کی زندگی، راز کی زندگی پوری امت کے سامنے پیش کی۔ عائشہ صدیقہ وہ عورت ہے قیامت کے دن پیغمبر علیہ السلام جس کے حجرے سے اٹھیں گے۔ عائشہ وہ عورت ہے جس کی پاک دامنی کے لیے عرش سے قرآن اترا تھا۔ اس عورت کا انتقال بھی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہوا تھا۔ عام خاتون نہیں ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری ایک جملہ کہہ دیتے تھے، یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، بچے نے گواہی دی۔ مریم پر تہمت لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، انہوں نے گواہی دی۔ جب پیغمبر علیہ السلام کی عزت کی باری آئی، اللہ نے عرش سے قرآن اتارا۔ بخاری مرحوم کہتے تھے، اللہ چاہتے بچوں سے گواہی دلوا دیتے، اللہ چاہتے کوئی اور طریقہ استعمال کرتے، اللہ چاہتے پیغمبر کے دل پہ القاء کر دیتے۔ اماں عائشہ بھی کہتی ہے، جب مجھ پہ ظالموں نے الزام اور تہمت لگائی، 1 مہینے تک روتی رہی۔ بی بی کہتی ہیں، 2 راتیں ایک دن ایسے آئے، میں نے نیند کا سرما نہیں ڈالا۔ سرما جو آنکھ میں ڈالا جاتا ہے وہ ذرا سا ہوتا ہے، کیا مطلب میری آنکھ بھی نہیں جھپکی۔ 2 راتیں ایک دن مسلسل اتنی روئی کہ میری آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے۔ باپ نے کہہ دیا، عائشہ چلی جا اٹھ کر میرے گھر سے، میں پیغمبر کو جا کر کیا جواب دوں۔ امی جواب نہیں دیتی، پیغمبر علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی گفتگو نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ میں ایسا المناک سانحہ کسی عورت کے ساتھ پیش نہیں آیا جو اماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ پیش آیا۔ منافق ہیں کہ مدینے میں الزام لگا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تابی کے عالم میں ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام یاروں سے پوچھتے ہیں، کیا کروں؟ صدیق کیا کروں؟ جواب دیا، سر جھکا کے میری تو بیٹی ہے، میں کچھ نہیں کہتا، جو آپ کا فیصلہ ہو مجھے قبول ہے۔ عثمان کیا کروں؟ کہا، محبوب میں تو اتنا جانتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف لائے تھے، آپ کے جوتے مبارک کے تلوے پہ تھوڑی سی تھوک یا گلی میں پڑی غلاظت لگی ہوئی تھی، جبرائیل نے روک دیا تھا کہ آپ مسجد میں نہ جائیں، جوتا باہر اتار دیجئے۔ جو خدا آپ کے قدموں میں ایسا جوتا برداشت نہیں کرتا، وہ اللہ آپ کے بستر پر ناپاک بیوی بھی برداشت نہیں کرتا۔ علی تو بتا کیا کروں؟ حیدر نے 2 جواب دیے۔ ایک جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اگر آپ آزردہ خاطر ہیں آپ چھوڑ دیں، آپ کو بیویوں کی کوئی کمی نہیں۔ یہ پیغمبر کی تسلی کے لیے جملہ کہا تھا۔ دوسرا حسین جواب یہ دیا، کہا، آقا کریم میں نے تو آپ کو قریب سے دیکھا ہے، آپ کے اس ناپاک جسم پر کبھی ناپاک مکھی نہیں بیٹھی، جو خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاکیزہ وجود پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ تیرے پاک بستر پر گندی بیوی کو بھی نہیں آنے دیتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
بیوی آپ کی ہو اور گندی ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ فرمایا عمر تو بول۔ وہی عمر ہیں جو زمین پہ بولتے تھے آسمان سے قرآن بن کر آتا تھا۔ 28 یا 32 مقام ایسے ہیں کہ زمین پر عمر نے کہا آسمان سے قرآن بن کر آیا۔ کہا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں بتاتا، پہلے آپ ایک سوال کا جواب دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بولو، کیا سوال ہے؟ عرض کیا یہ بتائیں میری اماں عائشہ صدیقہ سے نکاح آپ نے خود کیا تھا یا اللہ کے حکم سے کیا تھا؟ کیا انداز گفتگو کرنے کا؟ فرمایا نکاح تو دور کی بات ہے، میں تو اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں، اللہ کی وحی سے بولتا ہوں، رب کا حکم تھا۔ اگلا جملہ سنیے۔ فاروق اعظم کہنے لگے پھر آقا آپ کو کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ جس خدا نے آپ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ کا عقد کر کے آپ کے نکاح میں بھیجا ہے، اس اللہ کو حق ہے آپ کے گھر سے نکالنے کا۔ عائشہ کے متعلق کسی سے سوال نہ کیجیے، یہ رب کے حوالے کیجیے، جو بھیج رہا ہے وہ نکالیے، اگر اللہ نہیں نکالتا تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میرے آقا کریم فرماتے ہیں عمر کے جملوں سے میرے دل پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، میں مطمئن ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر میرے پاس آئے تو بی بی کہتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ نہیں سکتی تھی، میں اٹھ کر اپنی اماں کے پاس چلی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا، پوچھا عائشہ کیا کر رہی تھی؟ فرمایا جب ہائی کورٹ نہ سنے تو سپریم کورٹ میں اپیل درج کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے حبیب اس دربار میں اپیل درج کر کے آئی ہوں، وہاں پر دائر کر کے آئی ہوں جہاں وہ خود اللہ فیصلہ کرے گا۔ اماں کہتی ہیں میں نے کہا دیکھا کہ اچانک پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ کپ کپی سی طاری ہوئی، پیشانی سے پسینہ موتیوں کی طرح ٹپکنے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پہ چادر ڈال کر سر نیچے کر لیا۔ یہ وحی کے آنے کا انداز ہوتا تھا۔ اور جب وحی اتری اماں کہتی ہیں میرے ابو رو رہے تھے، میری ماں بھی پریشان تھی، میرا اپنا دل پھٹتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، نبوت کا چہرہ ایسے کھلکھلا رہا تھا جیسے گلاب کا پھول کھلا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تیری برات کا اعلان عرش سے کیا ہے، اللہ نے 18 آیتیں قرآن میں اتاری ہیں، جب تک قرآن رہے گا، اللہ کا بیان رہے گا، عائشہ تیری پاک دامنی رہے گی۔ یہاں پر عطا اللہ شاہ بخاری کا جملہ ہے اللہ نے عرش سے اتار کر عائشہ کا وکیل صفائی بن کر عائشہ کی گواہی دی ہے، جس کی رب صفائی دے اس پر کسی اوباش اور بدمعاش کو تان کرنے کا کوئی حق نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ نے کہا اٹھ بیٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر، دیکھ تیری برات کا اعلان ہو چکا ہے۔ کہا امی میں اس کا شکریہ ادا کروں جن کے گھر سے میں آنسو بہاتی آئی ہوں، پہلے اس رب کا شکریہ ادا نہ کروں جس نے عرش سے اتار کر میری پاک دامنی کا اعلان کر دیا؟ پہلے اس کا شکریہ ادا کروں گی، پھر محبوب کا شکریہ ادا کروں گی، پہلے اللہ کا حق ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اماں عائشہ کا انتقال بھی اسی مہینے میں ہوا تھا، بات دور چلی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ دے کر حضرت علی کو بدر کے میدان میں لہراؤ، اس کا نتیجہ تھا بدر فتح ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے واپس آ رہے تھے اس دوران حضرت سیدہ رقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سخت بیمار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تو بدر میں نہ جا، تو رقیہ کی حفاظت کر، رقیہ کی تیمارداری کر، وہ تیری بیوی ہے، تو یہاں پر رہ۔ عثمان نے کہا اللہ کے رسول پہلے غزوہ ہے، محروم ہو جاؤں گا۔ فرمایا میں محمد وعدہ کرتا ہوں اللہ بھی تیرا نام شرکائے بدر میں لکھے گا، میں بھی تیرا نام شرکائے بدر میں لکھ رہا ہوں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے، ایک صحابی نے اعلان کیا مسلمانوں مبارک ہو، بدر فتح ہو چکا ہے، مسلمان کامیاب ہو چکے، کفار مارے گئے، دشمن گرفتار کیے گئے، 70 گرفتار ہو کے آئے ہیں۔ جب یہ اعلان ہو رہا تھا اس وقت حضرت رقیہ
رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کیا جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے، پہلا صحابی جو ملا وہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات پوچھی، میری رقیہ کا کیا حال ہے؟ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رقیہ تو اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں، اب کہاں ہے؟ کہا، محبوب تجہیز و تکفین کر کے قبرستان میں دفن کرنے گئے تھے، حضرت عثمان ابھی وہاں پر کھڑے ہیں، فلاں فلاں صحابہ وہاں کھڑے ہیں اور دفن کر رہے ہیں۔ میں نے یہ آواز سنی تو خوشی میں آیا کہ مسلمانوں کی کامیابی کی خبر سن کر آؤں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں گئے، مسجد نبوی میں نہیں گئے، نبوت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا جنت البقیع میں گئے تو اس وقت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کی قبر بند کر دی گئی تھی۔ کہا گیا کہ آقا انعامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چہرہ دیکھنا ہو تو کھول لیں۔ فرمایا، مردے کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کو کھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے حوالے کرتا ہوں رقیہ بیٹی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے خدا کے حوالے کر کے گیا تھا، اب قیامت کے دن اللہ کے ہاں ملاقات ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بڑی دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بیٹھ کر روتے رہے۔ چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی تھی، حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں ایک کپڑا تھا، چھوٹا سا تھا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے آنسو پونچھتے تھے۔ اس قدر فاطمہ اپنی بہن کی جدائی پہ روئی۔ حضرت فاطمہ کے آنسوؤں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رومال تر ہو گیا۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا کی۔ میں اتنی بات ضرور کہوں گی کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے کتنی تکالیف برداشت کی۔ بیٹی بیمار ہے، نبی چھوڑ چکے ہیں، وہاں بیٹی رخصت ہو چکی ہے، دفن ہو چکی ہے، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ نہیں دیکھا، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا، لیکن جہاد سے منہ نہیں موڑا، بدر کو نہیں چھوڑا۔ مسلمانوں کی کامیابی اسی میں ہے، جب تک مسلمان جہاد میں کامیاب نہیں ہوئے، پیغمبر ایک قدم پیچھے آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اب ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اعتکاف رمضان المبارک کی عبادات میں سے ایک خاص اور بہت بڑی عبادت ہے۔ اعتکاف کیا ہے سمجھانے کے لیے کہتی ہوں، محب اپنے محبوب کے دروازے پر جا کر گڑ گڑا کے بیٹھ جائے، نہیں اٹھتا پڑا ہوا ہوں، جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہوتے اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاتا۔ جب کوئی کسی کے دروازے پہ ڈیرا ڈال کر ہی بیٹھ جائے، اٹھے ہی نہ، مالک کہتا ہے آیا ہے، کچھ لے کر ہی جائے گا، دے دوں گا، مانگ رہا ہے کچھ عطا ہی کر دوں۔ دوستو، پھر دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جو شخص اعتکاف کر لیتا ہے اللہ اس کو 2 پروانے عطا کر دیتے ہیں۔ ایک پروانہ اس کو یہ ملتا ہے کہ اللہ اس کے تمام گناہ دھو دیتے ہیں۔ رب رحمان کہتا ہے، میرے در پر آ ہی گیا ہے، اب جب مجھ سے جائے گا تو پاک کر کے بھیجوں گا، اس کے وجود پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہنے دوں گا۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باہر جو لوگ جتنی نیکیاں کرتے ہیں، کوئی باہر جنازے میں شریک ہوا ہے، کوئی باہر کسی مریض کی عیادت کرنے گیا ہے، کوئی باہر کسی تبلیغی پروگرام میں شریک ہوا ہے، جو لوگ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان تمام نیک کام کرنے کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اعتکاف کتنی بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن کے اعتکاف سے بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہوگا۔ اللہ اس کو جہنم سے دور کرتے ہیں، اور جو 10 دن خدا کے گھر میں بیٹھ جائے اس کو ضرب دے کر حساب کر لینا کہ اللہ اس کو کتنا جہنم سے دور کریں گے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے اس مہینے میں جس مسلمان کو نصیب ہو جائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعتکاف جیسی نعمت عظمیٰ کی دولت بے بہا سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں چند مسائل بیان کرنا چاہتی ہوں۔ رمضان المبارک آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے، یعنی اگر پورے محلے سے کوئی ایک آدمی اعتکاف نہیں بیٹھا تو سب گناہ گار ہیں۔ مسئلہ 2، اعتکاف کی حالت میں بلا عذر مسجد سے باہر جائے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ جن حالات میں مسجد سے باہر جانے کی اجازت ہے ان کو سنیے۔ غسل واجب ہو گیا، وضو کرنا تھا، قضائے حاجت کے لیے جانا پڑا، صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا جائز نہیں۔ اگر کھانا پہنچانے والا کوئی نہ ہو تو گھر سے کھانا لا کر مسجد میں کھانا جائز ہے۔ مسجد میں ذکر، عبادت، تلاوت میں مشغول رہنا چاہیے۔ مسجد میں دینی کتب یا کسی طالب علم کو امتحان کی تیاری کرنی ہو تو کتابیں پڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں جاندار کی تصویر نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف کی سعادت نصیب کرے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔